یہ جو وَلْتَكُن مِّنكُمْ امہ ہے، جس کی تفسیر کی گئی اہل سنت والجماعت سے، ان کا ایک اور نام بھی ہے کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو، اخرجت للناس، کہ نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف ہے، تم حکم کرتے ہو نیک کاموں کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آئے کتاب والے بھی، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، بہتر ہوگا ان کے لیے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں کچھ تو ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فاسق ہے، کافر ہے۔ ان اکثر کو دعوت دی گئی، کاش کی ایمان لے آئے اہل کتاب۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، نہیں بگاڑ سکتے تمہارا مگر زبانی تکلیف، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ لڑے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پھیر دیں گے تمہاری طرف پیٹیں، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ڈال دی گئی ان پر خواری جہاں یہ پائے جائے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر یہ کہ پکڑے دستاویز خدا کی، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور پناہ میں آوے دستاویز لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر یا مسلمانوں کی کسی ذمہ داری سے یہ بچتے ہیں۔ مجلس عمل کا صدر بنایا گیا، مجلس عمل میں بدعتیوں کو شامل کیا گیا، یہ بحبل من الناس۔ اس سہارے سرحد کا وزیر اعلیٰ اور بہت سارے دیوبندی مولوی اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ حیرانگی ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، پیغمبر کو حق نہیں ہے، مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کر لیں۔ عمر بھر یہ اور ان کے بڑے کہتے رہے کہ یہ مشرک و بدعتی ہے۔ برا ہو سیاست کا، مسائل کو ملیا پیٹ کر لیتی ہے۔ اور میں نے یہاں جمعے کے خطبے میں اور عام درسوں میں اس پر ناراضگی ظاہر کی کہ علماء دیوبند کو صرف سیاست کی وجہ سے ایک بدعتی کے جنازے میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جب مفتی محمود مرے اور ان سے پہلے مولانا یوسف دنڈوری فوت ہوئے تو شاہ احمد نورانی نے بیان دیا کہ ہم علماء دیوبند کا نہ جنازہ پڑھتے ہیں نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ مستحق ہو گئے ناراضگی کے اللہ تعالیٰ کے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ڈال دی گئی ان پر عاجزی، خواری، اور وہ جو ذلت تھی وہی بیکارگی ہے۔ اصل میں ذلت میں اور مسکنت میں ایک فرق ہے۔ ذلت اس کو کہتے ہیں کہ عزت چھین کر کے، جیسے کسی کو معذور کر کے عہدہ چھین کر، اور مسکنت اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مشقت میں ڈالے۔ تو ہم نے ذلت کا معنی خواری سے کیا، تو مشقت کا مسکنت کا معنی کریں گے مشقت سے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ کفر کرتے تھے اللہ کے احکام کے ساتھ، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بوجہ ان کے نافرمانی کرنے اور حد سے بڑھ جانے کے۔ لیکن اس کے باوجود سب کفار، سب اہل کتاب، سب بدعتی ایک جیسے نہیں۔ لیسوا سواء، نہیں یہ سارے ایک جیسے، لیسوا سواء، ان میں بھی کچھ بہتر ہوں گے۔ من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے حق پر قائم۔
یتلون آیات اللہ، پڑھتے خدا کی آیتیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ صرف اللہ کے حضور سجدے کرتے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور امر کرتے ہیں نیکیوں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکتے ہیں بدعتوں سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور آگے بڑھتے ہیں نیکی کے کاموں میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ بلند کرداروں میں سے ہیں، ایسے اچھے لوگ بھی۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کرتے ہیں یہ بہتری میں سے، فَلَن يُكْفَرُوا، بس اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ جانتے ہیں ان پرہیزگاروں کو۔ لیکن اکثر تو پہلے ہی فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، طالب علموں یہ جو پہلے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ منہم المومنون کی تفسیر ہے، یہ من اہل الکتاب امت قائمہ یہاں سے شروع ہو گئی، اور واللہ علیم بالمتقین پر منہم المومنون کی تفسیر مکمل ہو گئی، واکثرہم الفاسقون اب اس کی تفسیر ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کو مال، ولا اولادہم، نہ اولاد، من اللہ، اللہ سے شیئن کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ارے یہ تو بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، او دیگ پکواتے ہیں بابے کے نام، درگاہوں کے نام، فقراء مساکین کے لیے حسین کے سبیل کھولتے ہیں محرم میں، میلاد النبی کے عرس اور جشن مناتے ہیں، جشن معراج کرتے ہیں، اتنے خرچے کرتے ہیں، او فلاں شاہ کی جاؤ، سیوڑ بابا کے آ جاؤ، عبداللہ شاہ غازی دیکھو، ہر ملک اور ہر جگہ بدعتیوں کے ہاتھ تانتے بندے رہتے ہیں اور لنگر چڑھی رہتی ہے اور قسم قسم کے کھانے بٹتے ہیں، یہ کہاں جائیں؟ جواب مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کی جو یہ کافر خرچ کرتے فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس کی مثال مانند ہوا کی ہے، فیہا سر، جس میں ہوا کا تیز جھونکا ہو، تیز ہوا کا جھونکا ہو، اصابت حرث قوم، پہنچے کھیتی قوم کو، کسی قوم کی فصل و کھیتی پر تیز و تن ہوا پہنچے، ظلموا انفسهم، جو ظالم و خود، فاہلکت، جیسے ایک سرسبز باغ کا بہترین کھیتی تھی، اچانک گرم یا سرد ہوا کا جھونکا آیا، سر، ابن عباس نے دونوں تفسیریں کی، فاہلکت، اس باغ کو ملیامیٹ کیا۔ اسی طرح بدعتی کے تمام اعمال، تمام کوششیں، ساری قربانیاں اور محنتیں، وہ ہلاکت اور تباہی ہے۔ وما ظلمهم اللہ، نہیں ظلم کیا ان سے اللہ نے، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن یہ اپنے ساتھ خود ظالم تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانا، مت سمجھو رازدار، من دونکم، اپنے سوا، کسی کافر، کسی مشرک، کسی بدعتی کو رازدار مت بناؤ، یہ رازدار نہیں بناتے، اس کو صدر بناتے۔ لا یالونکم خبالا، یہ کمی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ دشمنی میں، ودوا ما عنتم،
یہ چاہتے ہیں وہ جس سے تم تکلیف میں ہو. قد بدت البغضاء من افواہہم، بارہا ظاہر ہوئی ہے دشمنی ان کے منہوں سے. مجلس عمل کے صدر بننے سے 15 دن پہلے 2002 سنڈے میگزین میں حق و باطل کی نشانی نے، نہ مرد اور نہ زنانی نے، ہر طرح کی ظلمانی اور شیطانی نے انٹرویو دیا تھا. وہ انٹرویو پڑھنے کا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، بارہا ظاہر ہو چکی ہے دشمنی ان کے منہوں سے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جن کو پوشیدہ رکھے ان کے سینوں نے وہ تو اور بڑھ کرے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بارہا بیان کر چکے تم کو آیتیں اگر تم جانتے ہو، عقل سے کام لیتے ہو. ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہی ہو ان سے محبت کرنے والے. یہ سارے ان کے جنازوں میں، یہاں تک کہ ان کے تیجے میں. تیجے دیوبندیوں کا نہیں ہے اور یہ چلے گئے. ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. جلال الدین نوری نے اس میں تقریر کی کہ صرف جنازہ خراب کرنا، تیجے خراب کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں، شاہ احمد نورانی کا مذہب قبول کرنا ضروری ہے. مذہب ان کا جھوٹا و غلط تھا، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر، اور وہ صرف حلوے مانڈے والے حصے کو مانتے، درگاہ اور قبروں کو مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں تم سے کہتے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹ کھاتے ہیں تمہارے برخلاف انگلیاں غصے کے مارے. آدمی جب غصہ ہوتا آئی اس طرح انگلیاں اپنی کاٹ کھاتے ہیں. جب ان کو مانڈا اور حلوہ نہ ملے اور مزارات کی نیاز نہ ملے پھر یہ اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. قل موتوا بغیظکم، آپ فرماؤ مرو غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتے ہیں دل کے راز اور بیت. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تم کو بھلا بری لگے انہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئَّةٌ یفرحوا بہا، اور اگر پہنچے تم کو گزن، رنج، صدمہ، غم، یہ اتراتے ہیں اس پر. ہمارے علماء کرام یک کے بعد دیگرے شہید ہوئے تو ان کی تحریک نے بیان دیا کہ لوگوں کی پالیسی غلط ہے اور وہ مر رہا ہے، اور ہماری پالیسی اونچی ہے. 42 ایک جگہ مردار ہو گئے اور سینکڑوں اور جگہ شور مچ گیا، بڑک گدا کولا ڈینگ گئی کولا نہیں شوٹنگ درگا ٹول بریلیان مڑشو خدای غرق لا پاتی من خدای زر مڑ ټول لکه د مچانو د میګو باندې بڑک راتل دی اولی په خزورانه دی په سړکو راته زمونږ یو لوی مولا بیان ورکړ دا ډېر خو دی محبت سره جمع شي ما ور زور پسې لاړم ما دا څه ویلي دا خاص ویلي لا حول ولا قوت دا خپل تنظیمونه گرفت نه خلاصوم دا څه خبر. الحمدللہ یہ عاجز اور فقیر ہمیشہ ایک عقیدے پر ڈٹا رہتے ہیں اللہ کے فضل سے. اب ان کو اپنا قاتل معلوم ہے اور قاتل تمام علماء کا ایک ہی ہے، سب مشترکہ قاتل ہے. وہ جب تک یہ دل سے اکٹھے نہیں ہوئے ان قاتلوں کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. بدعتی کی موت کیا ہے؟
وہ تو مچھر اور مکھیوں کی موت ہے. موت تو اہل حق کی ہے. موت تو اہل حق علماء مولانا حبیب اللہ مختار، مولانا مفتی نظام الدین، مولانا یوسف لدھیانوی، مولانا مفتی جمیل، مولانا انیس الرحمان، اسلام آباد میں مولانا عبداللہ، اور مولانا عنایت اللہ صاحب جامعہ فاروقیہ کے اساتذہ، مولانا حمید الرحمان، مولوی اقبال، اور یہ جتنے ساتھی تھے وہاں اورنگی میں مولوی شمس الدین، یہ سب قیمتی لوگ تھے، یہ سب حق کے نمائندے تھے. مولانا محمد بنوری، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. جیسے خاک چھانتے ہیں پھر ذرا سا سونا ملتا ہے، پھر ملتا ہے، صدیوں میں جا کر کے اس سے قیمتی سونا تیار ہوتا ہے. صدیاں گزر جاتی ہے شاعر دل کو دل بنانے میں. ہمارے ایسے قیمتی رفقا گئے، ایسے جید علماء گئے جن سے شہر علم، ملک درسگاہ آراستہ و مزین تھی، اور بدعتی سارے مر گئے کہ اسلام کا بھلا ہے. حدیث میں ہے بدعتی کی موت اسلام کی فتح ہے. اور طالب علم جو عربیت جانتے ہیں وہ عربی کا ایک شعر امام بخاری نے امام دارمی کی موت پر شعر پڑھا ہے، وہ بہترین شعر. ان عشت تفجع بالاحبۃ کلہم، ان عشت تفجع بالاحبۃ کلہم، وفناء نفسک لا بل لک افجع. جب تک جیو گے کسی نہ کسی کے صدمے سے پریشان ہوں گے، آج وہ مرا، آج وہ مرا، اور جب تو مر جائے گا تیرا باپ تجھ پر روئے پھر تو بیڑے غرق ہو جائے گا. ان عشت تفجع بالاحبۃ کلہم، وفناء نفسک لا بل لک افجع. ان تمسسک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تم کو بھلا تو ان کو ناگوار گزرے. جب یہ خبریں لگ گئی کہ مولانا وزیر اعظم بن رہے تو بریلویوں کے یہاں ماتم ہونے لگا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب پہنچے تم کو تکلیف، یفرحوا بها، یہ خوش ہوتے اس سے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، پرہیزگار بن کے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، نہیں بگاڑ سکے گی ان کی سازشیں تمہارا کچھ بھی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالی جو یہ عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے.